التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے وہ اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں، آپ اللہ سے جن گناہوں کو شریعت میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، کبیرہ یعنی بڑا گناہ، اور کبیرہ کی جمع آتی ہے کبائر۔ تو آج کی تقریر میں ہم کچھ ایسے گناہوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے جن کو شریعت میں کبائر کہا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے گناہ ہیں؟ اس کی الگ الگ ڈیفینیشن، الگ الگ ویاکھیا، الگ الگ تعریف علماء نے کی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو شریعت میں یہ کہا گیا ہو کہ اس گناہ کے کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے، یا جس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ کہا گیا ہو کہ اس گناہ کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یا جس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ یہ گناہ حرام ہے، تو اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اور اگر کبیرہ گناہوں سے انسان اپنے دامن کو بچا لے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، جو ہم سب بہت کرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اے میرے بندو اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، اگر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے بڑے گناہوں سے تم کو منع کیا جاتا اگر تم ان سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے دوسرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو بہترین جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے اگر انسان اپنے دامن کو بچا لے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اگر کبیرہ گناہ بھی ہو گیا تو شریعت میں ایک آپشن ہے توبہ کا، انسان اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے آنسو بہا لے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے پశ్చాتاپ کر لے، آنسو بہا لے، اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، اللہ معاف کر دے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اگر تم توبہ کر لو اور ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ اب تک کی زندگی میں تم نے جتنے گناہ کے کام کیے تھے، جتنے غلط کام کیے تھے، اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اس کا کرم دیکھو، اس کی رحمت دیکھو کہ اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ لیکن سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ سچی توبہ یہ نہیں ہے رات میں آپ نے مولانا منور صاحب کی تقریر سنی نماز کے بارے میں، دل میں ارادہ ہوا کہ کل سے نماز شروع کریں گے، اور فجر کی نماز کے ٹائم الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی رہی اور آپ سوئے رہ گئے، اور پھر رات گئی بات گئی، آپ نے رات میں توبہ کی، صبح توبہ توڑ دی۔ کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا فیس بک کے اوپر کہ موبائل اگر وائبریشن میں بھی رکھا ہو تو موبائل کے وائبریشن کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچ جاتی ہے،
موبائل کے وائبریشن کی آواز بھی ہم سن لیتے ہیں، لیکن اذان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب ہم کانوں کے بہرے نہیں ہیں، ہم دل کے بہرے ہیں۔ تو سچی توبہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو آپ فوراً اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے گناہ کرتے ہیں، جن سے گناہ ہو جاتا ہے نادانی میں آ کر کے، نفس کے تقاضے میں آ کر کے وہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اور جیسے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے جو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جو بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب تو مرنے والے ہیں، سامنے موت کو دیکھتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جو انسان مرنے کا انتظار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرے۔ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ فرعون جب ڈوبنے لگا سمندر کے اندر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی اور کہا تھا میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب توبہ کر رہا ہے، اب تیرے توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب تیری توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ساری زندگی تو گناہ پر گناہ کرتا رہا، لوگوں پر ظلم اتیاچار کرتا رہا، بچوں کو مرواتا رہا، عورتوں کو غلام بناتا رہا، اور آج جب تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج ہم تجھے موت دیں گے، اور ایسی موت دیں گے ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تیری ڈیڈ باڈی آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے، اور لوگ تیری ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے کہیں کہ دیکھو یہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، یہ اس فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے مرنے کا انتظار مت کرو میرے بھائی، زندگی میں توبہ کرو، تندرستی کی حالت میں توبہ کرو۔ نوجوان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب ابھی تو جوان ہیں، جب 70 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، لاٹھی پکڑ کے چلنے لگیں گے تب نماز بھی پڑھ لیں گے، تو جاؤ ذرا دیکھ لو قبرستان میں، اگر 10 جنازے قبرستان میں پہنچتے ہیں تو 10 میں 5 جنازے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو جوانوں کے جنازے، کوئی کینسر کا شکار ہو کر، کوئی کورونا کا شکار ہو کر، کوئی کسی اور بیماری کا شکار ہو کر کے مر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، توبہ کے سلسلے میں دیر نہ کرو، اللہ سے معافی مانگنے کے سلسلے میں دیر نہ کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک دن تو چھوڑ دو، 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، کہاں مرے گا کل، اس کی موت کہاں ہوگی، کس جگہ مرے گا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اگر گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو ہم توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کر لیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے وہ اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔
اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ آپ کو متقیوں میں شامل کر دیتا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ کا قانون نرالا ہے۔ جانتے ہو دنیا میں اگر ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو جس سے ہم مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے بار بار سوال کریں، بار بار مانگیں تو سامنے والا کہتا ہے یار عبدالغفار صاحب آپ نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، آپ بار بار مجھ سے مانگ رہے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ دنیا کا قانون یہ کہ بار بار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، بار بار اس سے مانگو گے، بار بار سوال کرو گے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بندے تو میرا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب میرے فقیر ہو، میرے محتاج ہو، تم میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو تکبر کرتے، جو گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب حین یترک سؤالہ، جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے قانون بڑے نرالے ہیں میرے۔ ہم جب کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز پڑھی، امام کے ساتھ 4 رکعت ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت ہم نے سنت بھی پڑھ لی، پھر وتر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے، اچانک ذہن میں آیا کہ چلو آج تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر آیا، بستر پہ سونے لگا، اپنے موبائل کے اوپر اس نے الارم بھی لگا دیا کہ 3 بجے میری نیند کھل جائے، 3 بجے کا الارم اس نے لگا دیا، 3 بجے اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں گا۔ اس نے موبائل پر الارم بھی لگا دیا، رات میں سو گیا، تھکا ہارا آیا تھا، بستر پہ لیٹا تو گہری نیند آ گئی، اور 3 بجے موبائل کا الارم بجتا چلا گیا، اس کی نیند نہیں کھلی، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تہجد کے ارادے سے سویا تھا، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ وہ ارادہ کر کے سویا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ایک نیکی صرف ارادہ کرنے پر ملتی ہے، اگر بندہ پکا ارادہ کر لے تو ایک نیکی تو اس کو ارادہ کرنے پر مل جاتی ہے، اور اگر بندہ وہ نیکی کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ عشرۃ حسنات، میرے بندے کی 10 نیکیاں لکھ دو۔ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 نیکی کے برابر دیتا ہے، اور نیکی کا صرف ارادہ کر لیا جائے تو ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے اپوزٹ چلے آؤ، بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا، اس نے چوری کا ارادہ کیا، اس نے زنا کا ارادہ کیا، اس نے کسی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا، فرشتوں نظر رکھو، فرشتوں میرے بندے کو واچ کرو، اگر میرا بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھنا، 10 مت لکھنا۔ ہائے ہائے، اے اللہ تیرے قانون بھی نرالے ہیں۔ نیکی کرنے پر 10 نیکی کا ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن گناہ کرنے پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔
اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بھی رک جاؤ، جب تک میرا بندہ یہ گناہ نہ کر لے تب تک تم اس کے گناہ کو نہ لکھنا۔ بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا ایک گناہ لکھ دیا جائے، اور اگر بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، جب وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد جب اپنے ارادے سے پلٹ جاتا ہے، جب وہ گناہ کا کام نہیں کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اے اللہ، اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور جب اپنے ارادے سے وہ باز آ گیا اور اس نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے اب اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، بندے کے دل میں میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، اس لیے اس نے اس گناہ کو نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائی، اس اللہ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہ ہو میرے بھائی۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء والارض، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، آسمان کے کناروں تک چلے جائیں اور زمین بھر کے تو گناہ کر کے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو توبہ کر لے اور اللہ کے پاس توحید کے ساتھ جائے، اس حال میں جائے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ فرماتا ہے اتیتک بقرابها مغفرۃ، تو زمین بھر کے گناہ لے کے آیا تھا، میں زمین بھر کے بخشش تجھے دے دوں گا، میں زمین بھر کے مغفرت تجھے دے دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ سے ڈرنا بھی ہے ہم کو، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگانا ہے، ہمیں نراش نہیں ہونا ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت میں بڑے بڑے گناہ کہا گیا ہے۔ بہت لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، موسم کا بھی لحاظ کرنا ہے، آپ حضرات کی تکلیف کا بھی لحاظ کرنا ہے، میں چند بڑے بڑے گناہ آپ کے سامنے گناؤں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے سوال کیا ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو۔ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کیا معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان شرک کر کے دنیا سے جائے گا، اگر بغیر توبہ کی اللہ کیا جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرے گا اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت حرام کر دی اس کے اوپر، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔